بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاخلاص تلاوت کی گئی. اس کا ماقبل سورت یعنی جو اس سے پہلے ہے یعنی سورۃ اللہب، اس کے ساتھ رابط اور تعلق وہ یہ ہے کہ پچھلی سورت سورۃ اللہب میں جنہوں نے مسئلہ توحید نہ مانا، ایمان نہیں لائے، ان کی ہلاکت، ان کی بربادی، ان کی ذلت اور رسوائی کا بیان گزرا. اس کے بعد سورہ اخلاص میں اللہ نے خالص طور پہ اپنی توحید اور معرفت کا مسئلہ بیان کیا. یہ نکتہ سمجھانے کے لیے کہ سورہ اخلاص جو مسئلہ بیان کر رہی ہے اسے سمجھ کر تسلیم کر لو تو ہلاکت اور رسوائی سے بچ جاؤ گے. اگر اسے سمجھا نہیں یا سمجھ کر قبول نہیں کیا تو ایسے ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے جس کا نمونہ پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہو، ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا تذکرہ. اس کو اور لفظوں میں بھی ڈھال سکتے ہو، تعبیر بدل بھی سکتے ہو کہ پچھلی سورت سورۃ اللہب میں ان منکرین کی کارستانیوں کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مخالفت کی، دشمنی اور عداوت کو اختیار کیا، اور کس طرح آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو ایذائیں دیا کرتے تھے. تو ان جرائم اور کارستانیوں کا پچھلی صورت میں ذکر کیا گیا جن کے نتیجہ میں دنیا و آخرت کی ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر بنتی ہے. اور اس سے اگلی سورت سورۃ الاخلاص میں ان مسائل اور مضامین کو ذکر کیا جن پہ آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے. یہ سورت ہے سورۃ الاخلاص. اس کا شان نزول، پس منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
مشرکین کا ایک وفد آیا اہل مکہ میں سے، اور آ کر کے کہنے لگے کہ جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم انہیں مکمل طور پہ جانتے پہچانتے ہیں، ہم ان کا تعارف رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ مثلا وہ حبل نامی معبود کی پوجا کرتے، وہ جانتے سمجھتے تھے یہ پہلا شہید ہے اور حضرت آدم کا بیٹا ہے، جس کا نام تھا حضرت حابیل، اور وہ نام بدلتے بگڑتے ہوئے اب کیا بن گیا ان کے درمیان؟ حبل۔ یہ اصل وہی حابیل ہے جس کو اپنے بھائی قابیل نے قتل اور شہید کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے پہچانتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر و پکار کرتے ہیں، ان کے نام کا تصویر مجسمہ بت بنا کر ہم نے بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے۔ 360 معبودوں میں ایک یہ بھی تھا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ تو ہم حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں کہ ہم کس کی پوجا اور سر و پکار کر رہے ہیں، وہ کون تھا کون نہیں تھا ہم تعارف رکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہم نے بت اور صورت بنائی تو ہم ان کی سر و پکار کرتے ہیں، تو ہم انہیں جانتے پہچانتے ہیں اپنے معبود، لات منات عزا وغیرہ، تو ہم اپنے معبودوں کو جانتے پہچانتے ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہے، آگے ان کی اولاد کیا ہے، خاندان کیا ہے، نسل کیا ہے۔ جس معبود کی طرف آپ دعوت دیتے اور بلاتے ہو ذرا اس معبود کا بھی ہمیں تعارف کرواؤ، کس کا بیٹا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اولاد کیا ہے، کنبہ قبیلہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اللہ کریم کا تعارف پوچھا تو اللہ نے سورت کو نازل کیا، اور اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی معرفت اور پہچان کروائی کہ جو کچھ تم سمجھ رہے ہو میں اللہ ان چیزوں سے پاک ہوں، میری اولاد، میرے ماں باپ، کنبہ قبیلہ، بیوی، فلاں فلاں، میری ذات ان چیزوں سے پاک اور براء البراء ہے۔ اس کا شان نزول کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے اللہ کا تعارف پوچھا، اللہ نے یہ سورت نازل کی۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، اس سورت کا نام ہے سورت الاخلاص، الاخلاص۔ اس سورت کا یہ نام کیوں ہے؟ عام طور پہ دیکھتے ہو کہ سورتوں کے نام اس سورت میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے، سمجھنا یہ جملہ، کہ اس لفظ کو اٹھا کر اس سورت کا نام بنا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیں تو بقرہ کا لفظ سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ ایک گائے کا تذکرہ ہے، تو سورت میں سے ایک لفظ اٹھایا، سورت کا نام تجویز کر دیا۔ آل عمران، وہ سورت کے اندر لفظ موجود ہے، وہ اٹھایا، اٹھا کر کے سورت کا نام بنا دیا۔ سورت النساء، النساء کا لفظ خود اسی سورت میں موجود۔ الغرض کوئی بھی سورت دیکھے اس کے اندر وہ لفظ موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی آیت میں، اور اس لفظ کو اٹھا کر اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سورت کا نام ہے الاخلاص، اس سورت میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے، نہیں۔ یہ سورت الاخلاص اس کا نام کیوں رکھا؟ حالانکہ اس میں اخلاص کا لفظ نہیں ہے۔ اس کی کئی توجیحات مفسرین نے ذکر کی، ایک یہ بھی کی کہ اس میں خالص مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ صورتیں کئی ہوتی ہیں کہ ایک صورت میں کئی بے شمار مسائل بیان ہوتے ہیں، بعض وہ صورتیں ہیں کہ جن میں ایک ایک مسئلہ بیان کیا گیا۔ یہ سورت سورہ اخلاص، اس میں صرف ایک ہی مسئلہ بیان ہوا اور وہ اللہ کی خالص توحید کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں۔ چونکہ اس میں کوئی اور مسئلہ بیان نہیں ہوا، خالص توحید ہے، تو
اس لیے سورت کا نام بھی رکھا سورۃ الاخلاص۔ اور صورتیں بھی ہیں ایک ایک مسئلہ پر، سورۃ القاریہ ہے، سورہ زلزال ہے، تو ان صورتوں میں صرف قیامت کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا اور کوئی دوسرا مسئلہ ان صورتوں میں نہیں ملے گا۔ سورہ والضحیٰ ہے، سورہ علم نشرح ہے، اس میں صرف عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صورتوں میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ سورۃ القدر دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں صرف عظمت قرآن کا مسئلہ بیان کیا اور کوئی اس میں مسئلہ مذکور نہیں ہے۔ تو بعض صورتیں ہیں جن میں فقط ایک مسئلہ خاص کر کے بیان کیا گیا، ان میں سے ایک صورت یہ سورۃ الاخلاص بھی ہے جس میں صرف ایک مسئلہ بیان ہوا اور وہ مسئلہ ہے اللہ کی خالص توحید، اس لیے اس کا نام رکھا سورۃ الاخلاص۔ ایک اور تعبیر مفسرین نے بڑی خوبصورت ذکر کی، وہ فرماتے ہیں سورت کو سورۃ الاخلاص اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اسے اچھی طرح سمجھ لیتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کا ایمان خالص بنا دیتا ہے، اس کے ایمان میں کوئی کھوٹ، فساد اور بگاڑ اور کمی نہیں رہتی، اللہ خالص مخلصانہ اسے ایمان کی دولت نصیب کر دیتے ہیں جس میں کوئی رلا اور ملاوٹ نہیں رہتی۔ اس سورت کی فضیلت احادیث میں بہت وارد ہوئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہیں اور آپ نے فرمایا آج میں تمہیں پورا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متمنی رہتے، آپ تلاوت فرمائے ہم سنیں، اس سے بڑی سعادت کیا؟ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کے مقدر ہی تھے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جنہوں نے میرے محبوب کی زبان سے رب کا کلام سنا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی محفل اور مجلس ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزے لوٹے ہیں صحابہ نے۔ حقیقت یہ ہے رب کا کلام آمنہ کے لال کی زبان سے اور میرے آقا کی مجلس اور صحبت میں صحابہ، سبحان اللہ۔ اس جیسی خوبصورت مجلس جب سے کائنات بنی ہے جب تک رہے گی، اس آسمان دنیا کے نیچے اور زمین کے سینے پر نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ بعد میں قیامت تک ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آسمان بالکل صاف ہو، بادل نہ ہو اور رات ہو 14ویں کی تاریخ چاند کی، تو چاند کو دیکھو وہ ستاروں سے محفل اور مجلس لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں، لیکن رب کعبہ کی قسم ستاروں کی جھرمٹ میں محفل اور مجلس میں 14ویں کا چاند اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا آمنہ کا لال اپنے یاروں کی مجلس میں خوبصورت۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں پورا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور آپ نے یہی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، پورا قرآن سنانا تھا، ایک مختصر سی سورت کو 3 مرتبہ دہرایا اور 2-4 منٹوں میں آپ فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو آپ واپس آئے تو صحابہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو، کس چیز نے تمہیں حیران کر دیا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پورا قرآن سناؤں گا اور ایک مختصر سی سورت 3 مرتبہ تلاوت فرمائی اور گھر تشریف لے گئے۔ وجہ اور راز کیا ہے؟ فرمایا کون سی سورت؟ وہ سورہ اخلاص نہیں تھی؟ جی اللہ کے محبوب۔ فرمایا یہ ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اسے 3 مرتبہ پڑھو تو یہ پورے قرآن کا اللہ اجر اور ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. پڑھنے والے کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا. سبحان اللہ. تو اس کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. ایک اور فضیلت بھی حدیث میں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک قبیلے کا امام ایک صحابی کو مقرر کر دیا. اس صحابی جب بھی نماز پڑھاتا، جہری نمازیں، یہ سورہ اخلاص تلاوت کرتا، کبھی پہلی رکعت کبھی دوسری رکعت. ہر نماز میں اس کو یہ پڑھنے کا معمول انہوں نے بنا دیا اس سورت کو. اس قبیلے کے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے محبوب ہمارے امام صاحب کو سمجھائے، اسے کوئی اور قرآن کریم کا حصہ یاد نہیں، یا وجہ کیا ہے؟ ہر نماز میں یہی سورت تلاوت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا. وہ کہتا ہے جتنا اس کی تلاوت میں مجھے لطف اور سکون آتا ہے شاید کسی اور مقام میں یہ فضیلت حاصل نہ ہو. اس میں خالص اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان ہے کہ میں اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے اس سے عقیدت اور محبت ہو گئی ہے. میں اسے پڑھوں نہیں تو مجھے سکون اور چین نہیں آتا. آپ نے فرمایا اگر اس کی عقیدت اور محبت اس قدر تیرے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی، اتر گئی، تو یہی وہ پاکیزہ جذبہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسی بنیاد پہ تیری بخشش کر دے. سبحان اللہ. لیکن مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اور صورتیں یاد ہوں تو وہ بھی پڑھنی چاہیے. یہ اس کا صحابی کا ذوق اور جزوی بات ہے. یہ ہے سورۃ الاخلاص. خیر تھوڑا سورت کا تعارف ہو گیا. پڑھیے معنی اس کا. قل فرما دیجئے. فرما دیجئے. هو اللہ، وہ اللہ. وہ کا معنی وہ. اللہ اللہ. اللہ ہے. دیکھا تعارف آ رہا ہے. انہوں نے پوچھا مشرکین مکہ نے، میرے محبوب قل فرما دیجئے، ان کو بتلائیے، هو اللہ وہ اللہ، احد واحد. ماسٹر ہونے بولے نا ایک، تو ہم بھی سب ایک ایک ہی بیٹھے ہیں. ہم میں ماسٹر ظفر کتنے بیٹھے ہیں؟ ایک. ضیاء کتنے بیٹھے ہیں؟ ایک. ڈاکٹر صاحب کتنے بیٹھے ہیں؟ ایک. نہیں دوسرا کمپیوٹر سارے گھر دا سب میں جان دیا. تو ہم سب کیا بیٹھے ہیں؟ ایک ایک. اللہ بھی ایک. کیا مانا؟ یہ عدد کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ کرے یہ باریک نقطہ سمجھ جائے. یہاں جو احد ہے یا اللہ کی صفت واحد بھی ہے، لفظی معنی ٹھیک کیا آپ نے ایک، لیکن یہاں عدد کے اعتبار سے نہیں ہے، وگرنہ کچھ دوسرا بھی ماننا پڑے گا. ایک کے بعد دو ہوتا ہے، تو یہ عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے اللہ احد اور واحد ایک نہیں. یہاں احد اور واحد اللہ ایک ہے اس اعتبار سے کہ کوئی دوسری ہستی اس کا شریک نہیں ہے. یہاں عدد کے اعتبار سے اللہ ایک نہیں، وحدہ لا شریک ہونے کے اعتبار سے ایک ہے کہ کوئی کائنات میں اور ہستی نہیں جو اس کی ذات و صفات میں، کمالات اور خوبیوں میں اس کی شریک بن سکے. اس اعتبار سے لفظ اصل ایک کی بجائے یکتا کا لفظ بولو تو پھر یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یکتا تنہا، هو اللہ وہ اللہ، احد احد یکتا ہے، تنہا ہے. سمجھنا ذرا کس اعتبار سے؟ ذات کے اعتبار سے بھی کہ وہ تجزی سے پاک ہے، اس کی جزے نہیں ہے. وہ آگے بات آئے گی لم یلد ولم یولد میں. وہ تجزی سے پاک ہے کہ اللہ کی جز نہیں بن سکتی، وہ جزوں سے پاک ہے. اولاد والدین کی جز ہوتی ہے، جز ہوتی ہے. اللہ کی ذات جزوں سے پاک ہے. اس کی ذات میں تجزی کا تصور نہیں ہے کہ اس کے ٹکڑے یا اس کی جزیں، اس کے حصے بنائے جائیں. اس کی ذات میں سے کوئی ذات ہو یا اللہ کی ذات کسی اور ہستی
میں سے ہو، اللہ کریم اس چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے، اس چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن مشرکین نے اللہ کی جزیں بنائی، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کی جز بنایا۔ یہ آیت بارہا آپ سنتے ہیں، 10ویں پارہ میں سورہ توبہ آیت نمبر 30 ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا یہودیوں نے عزیر کون ہے؟ اللہ کا بیٹا۔ بیٹا، بیٹا جز ہوتا ہے۔ حضرت عزیر پیغمبر کو اللہ کی جز بنایا۔ ان کے بعد آئے عیسائی، انہوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کی جز بنا لیا، اور پھر یہ مشرکین یہودی اور عیسائی انہوں نے اپنے اپنے احبار اور رہبان، بڑے بڑے علماء اور گدی نشینوں کو اللہ کی جزیں بنا لیا۔ 6 پارہ میں ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نحن ہم ہی ہیں ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے۔ بیٹا والد کی جز ہوتا ہے، ہمیں بھی اللہ نے اپنی جزیں بنا دی۔ تو یہ اللہ نے ان کے کفریہ نظریے کو ذکر کرنے کے بعد 25ویں پارے میں آ کر کے فتویٰ لگایا، فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ، اس آیت کو دیکھو یہاں نشانی رکھو، 25واں پارہ سورہ حامیم الزخرف، صفحہ نمبر ہے 781، 781 سورہ زخرف کی آیت نمبر 14 کے بعد 15، صفحے کی آخر سے تیسری سطر دیکھو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، مل گئی آیت، وَجَعَلُوا، اور بنا لیا انہوں نے، لہو واسطے اس کے یعنی اللہ کے، اور بنا لیا انہوں نے واسطے اللہ کے، من عبادہ اس کے عباد جمع عبد کی، اس کے بندوں میں سے، بتوں کی بات نہیں ہے، اس کے بندوں میں سے بنا لیا لوگوں نے اللہ کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے کیا بنائی؟ جزءاً، جزیں بنائی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کی جز بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، اور یہود و نصارہ کے علماء اور گدی نشینوں نے اپنے آپ کو اللہ کی جز باور کرایا۔ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور اس امت کے بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جز بنایا، کیا کہہ کر کے؟ محمد نور من نور اللہ، یہ جملہ سنتے رہتے ہو، محمد نور من نور اللہ، یہ من نور اللہ کو سمجھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ نور میں سے نور کیا ہوتا ہے؟ اس نور کا ٹکڑا، حصہ، جز، اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو یہ بھی اللہ کی کیا بنے گی؟ جز بنے گی۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ بحث اپنی جگہ پہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور جنس کے اعتبار سے افضل البشر، افضل الخلق علی الاطلاق ہے، لیکن آپ کا مشن، آپ کا پروگرام، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ صفات وہ سراپے نور ہے، وہ سراپے، ہاں، لیکن وہ نور یہ چراغ والا، کمکمے والا، بلب والا، چاند سورج ستاروں والا نہیں، یہ نور تو ناقص نور ہے۔ سورج کا نور باہر ہوتا ہے اندر نہیں، دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں، چاند کا نور رات کو دکھائی دیتا ہے دن کو نہیں، ستاروں کا نور رات کو ہے دن کو نہیں، یہ لائٹ کا نور اندر ہے باہر، باہر والی کا باہر ہوگا اندر،
نہیں ہوگا، یہ نامکمل ہے، ادھورا ہے، ناقص نور ہے۔ میرے آقا کا نور تو اتنا کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے کہ جو عرب کی دھرتی پہ چمکا اور کائنات کی ظاہر کو بھی نہیں، اندر اور باطن کی اندھیری کوٹھریوں کو روشن اور منور سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نور ہے، نور ہدایت، کہ جسے اپنانے سے ملتی ہے ہدایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی برحق ہے، نور ہونا بھی برحق ہے، یہ کوئی لڑنے کی بات نہیں، بات ہے نور من نور اللہ کا جملہ ٹھیک، اللہ کے نور میں سے نور، یہ اللہ کے نور کی جز بنانا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، پر جنہوں نے جزیں بنائی ان کا حکم، ان الانسان، ان بے شک، الانسان انسان، مراد یہی جزیں بنانے والا انسان، لَكَفُورٌ مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں معنی کی زیادتی ہے، لَكَفُورٌ البتہ بڑا کافر ہے، کافر سے کفور، البتہ بڑا کافر ہے، اور ہے بھی کوئی چھپا ڈھکا ہوا نہیں، مبین کھلم کھلا کافر، بڑا کافر اور کھلا کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ کی اس نے کیا بنا ڈالی؟ جزیں بنائی، اور جزیں بتوں کی، مورتیوں کی، پتھروں کی نہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے نیکوکار بندوں کی جزیں بنائی۔ آ جائیے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرما دیجئے وہ اللہ احد ایک ہے، یکتا ہے۔ پہلا معنی اس پہ عرض کیا کہ اس کی ذات تجزی سے پاک ہے، جزیں اس کی ہو سکتی نہیں ہے، وہ ایسا یکتا اور تنہا ہے جو جزوں سے پاک ہے کہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور احد وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے کہ اس کی صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں ہے، احد وہ اپنے کمالات اور خوبیوں میں بھی یکتا اور تنہا ہے کہ اس جیسے کمالات کسی کے کمالات نہیں، اس جیسی خوبیاں کائنات کی کسی ہستی میں وہ موجود نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کی اس میں نفی آ گئی کہ اس کی وحدانیت وہ اس طرح ہے کہ نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ خوبیوں میں، نہ کمالات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا معنی؟ یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، ترجمے کرنے والے بزرگ بھی یہی لفظ اکثر ذکر کرتے ہیں، پر اس لفظ پہ غور کر لو، الصمد سمجھ آئے گا۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز یہ فارسی ہے، یہ کیا ہے؟ فارسی۔ بے نیاز، اس کا کوئی اور لفظ بدلو، معنی کرو۔ بے پرواہ، بے پرواہ، ٹھیک ہے۔ بے پرواہ کسے کہتے ہیں؟ اسی لفظ پہ غور کرو۔ زیادہ تیر ٹھیک بھی الگ ہے، نشانے تھے بیٹھے۔ بے نیاز، بے پرواہ، جس کو کسی کی پرواہ کوئی نہ ہو، کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اسی کی ضرورت۔ سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے سامنے نیاز مند ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، لا پرواہ ہے، سبھی کو اسی کی پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات، کمالات میں کامل ذات ہے، کسی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، پر ہر کسی کو اسی کے در کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے الصمد۔ اور اسے آسان لفظوں میں ڈالوں تو اللہ الصمد ہے۔ الصمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے کام کسی کے بغیر، کہ اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس کے کام چل سکے،
اور کائنات میں بڑے سے بڑی ہستی کا جب تک وہ نہ چاہے ایک ذرہ بھی کام نہ ہو سکے، اس ذات کو کہتے ہیں الصمد، کہ وہ کسی کو بیمار کر دے، کائنات مل کر کے اس کی بیماری کو دور نہ کر سکے، کسی کو وہ رسوا کر دے، کائنات مل کر کے اس کو وہ معزز نہ بنا سکے، کسی کو وہ سر نگوں کر دے، کائنات مل کر کے بھی اسے سر بلند نہ کر سکے، جو فیصلہ کر دے وہ اپنے ارادوں میں کامل، فعال لما یرید، اپنے فیصلوں میں کامل، کہ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی کائنات کی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کریم الصمد ہے، سب کو اسی کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس عنوان پر قرآن پاک بھرا پڑا ہے، بیسیوں نے سینکڑوں آیات ہیں، 2-3 آیتوں کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہے توجہ آپ کی؟ مختصر انداز میں سورہ یونس نکالیں گے، 11واں پارہ، سورہ یونس، 230 سورہ یونس آخری صفحہ 351، 351، سورہ یونس کی آیت نمبر 107، 106 کے بعد 107، صفحے کے شروع سے چوتھی سطر، چوتھی لائن دیکھیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، دیکھ رہے ہو؟ واو مانا کرو، ٹائم بچاؤ، واو اور ان اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو، میرے پیغمبر پہنچائے آپ کو، چھوئے آپ کو، کس کی طرف سے؟ کون پہنچائے؟ اللہ پہنچائے آپ کو، بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، کوئی امتحان، کوئی آزمائش، بِضُرٍّ عام ہے، کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی امتحان اور آزمائش اللہ آپ کو پہنچائے، یعنی اس میں مبتلا کر دے، تو فرمایا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سمجھنا، فلا پس نہیں، فلا فا کا معنی پس، لا کا معنی نہیں، کاشفہ ٹالنے والا، دور کرنے والا، نجات دینے والا، لہو واسطے اس کے جس کو مبتلا اس مصیبت میں کیا گیا، اس کے لیے فلا کاشفہ، کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اللہ مگر وہی جس نے اس میں مبتلا کیا، وہی اللہ ہی ٹالے گا، اس کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ نے یہ صاف فیصلہ دے دیا، جس کو میں اللہ کسی ضرر، نقصان، تکلیف، آزمائش، مصیبت، بیماری، پریشانی، غم، رنج، الم، دکھ میں مبتلا کر دوں، فلا کاشف لہ الا ہو، کائنات مل جائے، انبیاء، اولیاء، بزرگان دین، پوری کائنات کے بناوٹی الہ اور معبود جمع ہو جائے، فلا کاشفہ، اس آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے نہیں ہے۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے، ٹالے گا تو وہی اللہ ہو جس نے وہ مصیبت اس پہ مسلط اور نازل کی ہے۔ وَإِن يُرِدْ کا واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر یرید کا ارادہ کرے اللہ کریم آپ کے متعلق میرے پیغمبر، کس چیز کا؟ بخیر، کسی بھلائی کا، خیر کا، نعمت کا، عزت عظمت عطا کرنے کا، اللہ آپ کو میرے پیغمبر نوازنا چاہے، کامیابی اور بلندیاں عطا کرنا چاہے، تو فلا راد، فلا فا کا معنی پس، لا کا معنی نہیں، راد کوئی رد کرنے والا، رد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں
نہیں کوئی اس کو روکنے والا، نہیں کوئی اس کو موڑنے والا، نہیں کوئی اس کے سامنے ڈکا دینے والا۔ لِفَضْلِهِ واسطے اس کے فضل کے، وہ جو فضل اپنے محبوب پہ یا کسی بھی اپنے بندے پہ کرنا چاہے، نعمت عطا کرنا چاہے، عزت عظمت عطا کرنا چاہے، روزی رزق عطا کرنا چاہے، فرمایا فَلَا رَادَّ، کہ اس کے مقابلے میں پوری کائنات مل کر کے آ جائے، اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے، یہ بھلائی اور نعمت نہیں ملنی چاہیے، یہ خوشی راحت اور اطمینان اسے نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل اور انعام کو کائنات مل کے بھی روکنا چاہے تو وہ روک سکتی، اس کو رد اور ٹال سکتی نہیں ہے۔ یُصِیبُ، وہ پہنچاتا ہے، یُصِیبُ پہنچاتا ہے، بھی ساتھ اس کے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، کون؟ وَہُوَ، اور وہ اللہ، الغفور، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، اور بہت ہی مہربانیاں کرنے والا۔ ایک اور آیت دیکھیں گے، 22واں پارہ سورہ فاتر، 22واں پارہ سورہ فاتر، صفحہ ہے 693، 693، صفحے کی بالکل آخری سطر، آیت نمبر 1 کے بعد 2، سورہ فاتحہ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، سمجھنا اس مقام کو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، مل گئی آیت؟ ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ، ما، جو، یفتحی، کھول دے، اللہ، للناسی، کرو مانو، واسطے لوگوں کے لیے اللہ کھول دے، من رحمت، اپنی کوئی رحمت، کوئی خیر، کوئی بھلائی کا دروازہ اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے کیا کر دے؟ یفتح اللہ، کھول دے، اوپن کر دے۔ فرمایا فلا ممسک لہا، فلا پس نہیں، فلا پس نہیں، ممسک، کوئی بند کرنے والا، امساک کا معنی روکنا، بند کرنا، فلا پس نہیں، ممسک، کوئی بند کرنے والا، کوئی روکنے والا، لہا، واسطے اس کے، کیا مطلب؟ اللہ کریم اپنے بندوں پر یا کسی ایک بندے پر کوئی خیر، بھلائی، روزی، رزق، عزت، عظمت کا در اپنا کھول دے، در رحمت، فرمایا اس اللہ کے کھلے ہوئے در کو فلا ممسک لہا، کوئی کائنات کی طاقت اور ہستی بند کرنے والی، اللہ کی اس عطا کو روکنے والی نہیں ہے۔ آگے سنیے گا، فلا مرسل لہ وما یمسک، وما یمسک، اور ما، جو، یمسک، وہ اللہ روک دے، یمسک، امساک کا معنی روکنا، بند کرنا، فرمایا وما، اور جو، یمسک، اللہ بند کر دے، اللہ روک دے، تو فلا بس نہیں، مرسیلہ، ارسال کرنا، بھیجنا، فلا پس نہیں، مرسیلہ، کوئی جاری کرنے والا، اللہ کے رکے ہوئے در کو کوئی کھولنے والا، بند دروازے کو کوئی کھولنے والا نہیں، لہو، واسطے اس کے، جس کے لیے رب نے بند کر دیا، من بعدہ، بعد اس اللہ کے بند کر دینے کے، اللہ نے فیصلہ دے دیا، جس پر میں اپنے رحمت کے دروازے کھول دوں، اپنی نوازشات اور عطاؤں کے دروازے کھول دوں، انہیں کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جن پر میں کائنات کا رب بند کر دوں، انہیں کوئی جاری کروانے والا بھی نہیں۔ معاشرے میں کیا سنتے ہو؟
ملا جی میاں جی کے پاس گیا تعویذ لینے کے لیے، دم پھونکے کے لیے، اوہو تیرے تو معاملے میں بندش آ چکی ہے، رشتوں کا رشتے ناطے کا معاملہ بندش آ چکی ہے، نہیں ہو رہے، بیٹوں کے بیٹیوں کے کاروبار نہیں چل رہا، تیرے رزق میں بندش آ گئی، تیرا کاروبار بند کر دیا گیا، تیرا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ یہ قرآن کی آیت نوٹ کر لو، قرآن کا قطعی اور حتمی فیصلہ ہے، بند کرے یا کھولے یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اختیار کسی نبی ولی امام بزرگ کے پاس نہیں۔ ان کی شان عظمت اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ حق صرف اللہ کا ہے، کائنات کی کوئی اور ہستی یہ شان نہیں رکھتی۔ واہوا، اور وہ اللہ العزیز زبردست ہے، الحکیم اور حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ آؤ سبق کی صورت کو ذرا اس کا ترجمہ کریں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد کے مفسرین نے کئی معانی ذکر کیے، لیکن اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ الصمد بے نیاز، بے پرواہ، کہ سب کو اسے کے در کی احتیاجی محتاجی ہے، وہ کسی کے در کا محتاج نہیں۔ وہ ذات الصمد ہے جس کے در پہ ساری مخلوقات سمیت انبیاء کے زاریہ کرنے والے، دامن پھیلانے والے ہیں۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد، لم نہیں، یلد اس کی کوئی اولاد، اس کی کوئی آگے اولاد اور نسل نہیں۔ ولم اور نہیں، یولد وہ کسی کی اولاد، ولم یولد وہ بھی کسی کی اولاد نہیں۔ لم یلد آگے بھی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اولاد سے، اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ، کنبے قبیلے، رشتہ داری برادری سے اللہ کی ذات پاک ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے یہودی اور عیسائیوں پہ رد کر دیا، عزیر میرا بیٹا نہیں، عیسیٰ میرا بیٹا نہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہو، میری وہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ لم تکن لہ صاحبہ، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میری ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ لم یلد آگے بھی اس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ یولد وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ یَکُن لَہُ، واو کا معنی اور لم کا معنی نہیں، یکن نہیں ہے، لہو واسطے اس اللہ کے، کفواً کوئی برابر، ہمسر ہم پلہ اس جیسا، احد کوئی ایک بھی، وَلَمْ یَکُن لَہُ اور نہیں ہے اس اللہ کریم کا، کفواً ہمسر ہم پلہ اس کے برابر کا، احد کوئی ایک بھی، فرمایا کائنات میں اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا کف کوئی نہیں، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات اور مخلوقات سے سب کا خالق ہے اور براء البراء ذات ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، اور اپنے حقوق اور تعظیموں کے اعتبار سے بھی، اور اپنے معبودیت، معبود برحق ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کریم کی ذات براء البراء ہے۔ اس تک پہنچنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں، اس کا شریک ہونا تو بطریق اولا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ